جب حضرت زید بن دسنہ کو پکڑ لیا نا تو آپ کو مکہ کے چوراہے کے اندر لا کے قتل کرنے لگے. جب قتل کرنے لگے تو آپ سے ابو سفیان نے کہا کہ اے زید، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوتے اور تم بچ جاتے؟ اب حضرت زید بن دسنہ نے کیا کہا؟ فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ میری جگہ محمد مصطفیٰ ہوتے، میری جگہ محمد مصطفیٰ ہوتے. فرمایا سن لو، میں یہاں ہوں، میرے کمرے والے مصطفیٰ مدینے کے اندر ہیں. فرمایا کہ مجھ زید پر یہ بھی گوارا نہیں کہ میرے محمد عربی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، میرے محمد عربی کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے. کہا او بے وقوف اور لذت ایمان سے بیگانے، محمد اور محبت کی محبت کو تو کیا جانے؟ کہاں برداشت دیکھی تو نے شدائے محبت کی، خاص برداشت کر سکتا نہیں پائے محمد کی. اب ابو سفیان خود کہتا ہے ما رأیت احدا من الناس یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا. اب امام زرقانی نے اس کو لکھا جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 291 کے اوپر، کہا خدا کی قسم، یہ ابو سفیان ہے، کہتا خدا کی قسم میں نے آج تک کسی بندے کو کسی کے ساتھ اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا جتنی محبت میں نے سرکار کے صحابہ کی سرکار کے ساتھ دیکھی. وہ کافر ہو کے مانتا ہے کہ سرکار کے صحابہ سرکار کے ساتھ عشق اور محبت کتنی کرتے ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت سعد ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، رنگ کے کالے ہیں. اب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے نا تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا سعد تمہاری شادی ہو گئی؟ عرض کی یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے، مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ میرا رنگ کالا ہے، مجھے اپنی بیٹی کون دے گا؟ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا چلو ٹھیک ہے. نہیں، سرکار اسلام نے فرمایا بنو ثقیف قبیلے کا جو سردار ہے عام بندہ نہیں، کون ہے؟ سردار ہے، اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سردار سے جا کے کہنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بنو ثقیف کے سردار اپنی بیٹی کی شادی مجھ سعد سے کر. اب حضرت سعد کہتے ہیں میں جب گیا نا میں نے جا کے اس سردار کو پیغام دیا، اب وہ برتر حیرت میں ڈوب گیا. اب اس نے کہا کہ میری بیٹی اتنی حسین و جمیل ہے، تو رنگ کا ایسا ہے، تجھے اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں؟ اب بیٹی پردے کے اندر جو بیٹھی تھی وہ سن رہی تھی، وہ دیکھ نہیں رہی تھی لیکن سن رہی تھی کہ بھیجا کس نے ہے، بھیجا کس نے ہے. اب اس بیٹی نے آواز دے کے کہا فرمایا اے آنے والے رک جا، اگر واقعتاً تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے میں تجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اب باپ سے کہا آپا جی اس آنے والے کو نہ دیکھیں، اس کے بھیجنے والے کو دیکھیں کہ بھیجنے والا کون ہے. میں تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مصروف ہے، تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مصروف ہے، کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے. کب میں کہتی ہوں کہ اس رنگ کالے کو تو دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ. مانا رنگت اس کی کالی جسم اور حسن میں بھی مانگ ہے، مانا رنگت اس کی کالی حسن میں بھی مانگ ہے، اور بھیجنے والا ابا وہ تو چودھری کا چاند ہے. میں اس کے رنگ کو نہیں دیکھتی، یہ دیکھو کہ بھیجنے والا کون ہے. اب آپ سے کہا ایسا کیجئے آپ نے یہ جو باتیں کی ہیں نا بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے معافی مانگے. اب وہ سردار آیا بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا حکم ہے وہ مجھے قبول ہے، میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے اس غلام سے کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ سرکار علیہ السلام کے صحابہ کی سرکار کے ساتھ محبت ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایسے محبت فرماتے ہیں. آخری واقعہ سنا کے اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہیں کہ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت وصال آیا نا سرکار علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو جمع کیا. فرمایا میرے صحابہ میں اس دنیا کو چھوڑ کے جا رہا ہوں
اگر کسی کے ساتھ مجھ محمد سے زیادتی ہوئی ہو کسی کے ساتھ، وہ آج دنیا میں بدلہ لے لے۔ اب یہ فرمانے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اب حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایک جنگ کے موقع پر جب ہمیں رب کائنات نے فتح عطا فرمائی، میرا دل چاہا تھا میں آپ کی سواری کے پاس اپنی سواری لا کے رکا، میں اپنے آپ کے قدموں کو بوسہ دینے لگا، آپ نے چھڑی گھمائی، پتہ نہیں سواری کو مارنے کی غرض سے اٹھائی تھی یا مجھے ہی مارنے کے لیے اٹھائی تھی۔ یا رسول اللہ وہ چھڑی میرے جسم پہ لگی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب سرکار اسلام نے کہا بلال جاؤ، وہ لاٹھی وہ چابک وہ فاطمہ کے گھر میں ہے، وہاں سے جا کے لے کے آؤ۔ اب قصہ مختصر، حضرت بلال پہنچے، جا کے سارا واقعہ سنایا، وہ لاٹھی دی۔ اب سیدہ جانتی تھی یا تو یہ لاٹھی خاص ہے، یا تو حج کے موقع پر سرکار لے کے جاتے ہیں، یا کسی غزوہ میں جانا ہو، نہ ہی حج کا موقع ہے نہ ہی کوئی غزوہ ہے، لاٹھی کیوں چاہیے؟ جب پوچھا تو بتا دیا گیا، حسنین کریمین کو ساتھ بھیج دیا گیا۔ جب لاٹھی حضرت عکاشہ بن محصن کو پکڑائی گئی، اب حضرت عکاشہ بن محصن نے لاٹھی پکڑ لی۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جلیل القدر صحابی کھڑے ہیں، کہا کہ اے عکاشہ تم ہم سے بدلہ لے لو، مصطفیٰ کو چھوڑ دو۔ حضرت علی رضی آگے بڑھے، فرمایا اے عکاشہ ایک کے بدلے 100 لگا لو۔ سرکار نے فرمایا علی نہیں، میرا اور عکاشہ کا معاملہ ہے، تم بیچ میں سے ہٹ جاؤ۔ حسنین کریمین آئے، فرمایا اے عکاشہ تم جانتے ہو کہ ہمارے نانا جو ہیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن ہم نواز سے ہیں، ہم اپنی قبریں پیش کرتے ہیں، جتنی چاہو مار سکتے ہو، لیکن ہمارے نانا مصطفیٰ کو کچھ نہ کہیے۔ سرکار نے فرمایا کہ اے حسنین کریمین تم سائڈ پہ ہو جاؤ، معاملہ میرا اور عکاشہ کا ہے۔ اب حضرت عکاشہ بن محصن کو جب وہ چھڑی پکڑا دی گئی، خدا کی قسم حضرت عکاشہ جملے سننے کا، عرض کی یا رسول اللہ جب آپ نے ماری تھی میرے جسم پہ قمیص نہیں تھا، ننگا بدن تھا۔ یا رسول اللہ اگر بدلہ دینا ہی ہے تو پورا دیجئے، بدلہ دینا ہی ہے تو پورا دیجئے۔ سرکار علیہ السلام نے اپنا قمیص اتارا۔ اب حضرت عکاشہ بن محصن نے جب مہر نبوت کو دیکھا تو پھر اس لاٹھی کو پھینک دیا اور سرکار علیہ السلام کی مہر نبوت کو چوم لیا۔ اب یہ جملہ اس شیطان مصطفیٰ کے لیے ہے کہ اب چوما مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئے، سرکار علیہ السلام کے قدموں میں گرے، معافی مانگی، عرض کی یا رسول اللہ عکاشہ بدلہ نہیں چاہتا تھا، بلکہ عکاشہ مصطفیٰ کی مہر نبوت کو چوم کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروانا چاہتا تھا۔ میں نے آپ کے جسم کا بوسہ لینے کی خاطر یہ سارے کا سارا معاملہ کیا۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت عکاشہ کو بازوؤں سے پکڑا، کھڑا کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا؟ اب ہلیت الاولیاء کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 73 کے اوپر موجود ہے، فرمایا من ارادہ ان ینظر، جو بندہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ دیکھ لے الی رفیقی فی الجنت فلینظر الی ھذا الشیخ، فرمایا کہ میرے کسی صحابی کو دیکھ لے جو جنت میں میرے ساتھی کو دیکھنا چاہتا ہے، وہ عکاشہ بن محصن کو دیکھ لے۔ کیوں؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا شیوا ہے، وہ سرکار سے محبت کرتے ہیں تو ٹوٹ کے کرتے ہیں، سرکار سے محبت کرتے ہیں تو ٹوٹ کے کرتے ہیں۔ تو عزیزان من، آخر کے اندر بات یہی ہے کہ جیسا کہ سبھی دوستوں کو پتا ہے کہ ہماری اس مسجد کا معاملہ چل رہا ہے، تو اسی ماہ کی 27 تاریخ کو 11 بجے ایسے ہی صاحب نے جو ہے وہ مخصوص بندے جو ہم کو بلایا ہے، اور آپ دوستوں سے یہ کہہ لیں یہ آپ سے حکم نہیں ہے، آپ کو جو بھی سرکار کا عاشق ہے اور سرکار کے صحابہ کے کردار کو اپنانا چاہتا ہے، ان تک پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن ان کی محبت کے صدقے ہم میں اتنا تو جوش ایمان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے نام کی خاطر کھڑے تو ہو سکتے ہیں۔ جڑے کھڑے ہو سکتے ہو ہاتھ کھڑا کرنا، کسی نے نہیں کہا کہ نازل ہاتھ چاک دو، نہیں، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ہر چیز بتا دی۔ کیا ہم اپنے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی جس